اور ہمارے عرف میں بھی اس شخص کو عموماً منافقی کہا جاتا ہے جو ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی ادھر کرے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے، ان کو مذاق کی سزا دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ڈیل دیتا ہے انہیں، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے منافقین کی ایک اور علامت بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ منافقین دو رنگی ہوتے ہیں۔ جب مومنین کے پاس آتے ہیں، جب مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں، جب صحابہ کرام کے سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، ہم تو تمہاری طرح ایمان والے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ صرف مذاق کر رہے تھے، ان کا استہزاء کر رہے تھے، ان سے راز اگلوانے کے لیے ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی منافقین کی فطرت یہ ہوتی ہے، منافقین کی طبیعت کے اندر ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ منافقین ذو الوجہین ہوتے ہیں، دو چہروں والے ہوتے ہیں۔ جب اس طرف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو ادھر، جب ادھر والے لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو ادھر۔ اور ہمارے عرف میں بھی اس شخص کو عموماً منافقی کہا جاتا ہے جو ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی ادھر کرے، اور ادھر والوں کے ساتھ ادھر کھڑا ہو اور ادھر والوں کے ساتھ ادھر کھڑا ہو جائے، تو ہمارے عرف میں بھی اس کو منافق ہی کہا جاتا ہے۔ تو منافقوں کی حقیقت میں ایک یہ نشانی بھی ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب منافقین صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس آتے تھے تو انہیں کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ہم ان لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم تو منافقین ہیں، ہم تو کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے، ان کو ان کے اس مذاق کی سزا دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ڈیل دیتا ہے انہیں ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے پھر رہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ استہزاء فرمانے سے، مذاق کرنے سے پاک ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دینے والا ہے۔ تو عرف میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی فعل کی جزا یا سزا ہو، انصاف ہو، تو اس کو بھی انہی الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ برائی نہیں بلکہ انصاف ہوتا ہے۔ تو یہ اہل عرب کے اندر کی زبان کے اندر یہ اس طرح استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کس طرح فرماتا ہے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیل دی رکھی ہے، جیسے چاہیں کریں، ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، ان کے ساتھ مومنوں والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور آخرت کے اندر ان کے ساتھ استہزاء اس طرح ہوگا کہ روایت میں آتا ہے، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب جہنمی منافقین جہنم میں ہوں گے اور مومنین جنت میں اپنے تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور منافقین کو نظارہ کر رہے ہیں، منافقین کا جہنم میں نظارہ کر رہے ہوں گے، ان کو دیکھ رہے ہوں گے، تو منافقین سے کہا جائے گا کہ تم جہنم سے نکل جاؤ، اور جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ اور جب جہنم کے دروازوں کو کھولا جائے گا
تو منافقین جو ہوں گے وہ دوڑ دوڑ کر دروازوں کی طرف آنے لگیں گے تو فوراً دروازے بند کر دیے جائیں گے. تو اس طرح ان کے ساتھ آخرت میں استہزاء ہوگا، مذاق ہوگا. اللہ تعالی ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے.